بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں قومی سیاست کے حوالے سے، اہم خبریں، اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اور جس کے بارے میں اب یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جو امپورٹڈ کمپنی آئی ہے اس کے ذمے کافی کچھ کام لگایا گیا ہے اور وہ بڑی تیزی سے اس پر عمل پیرا ہے۔ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے ایک اور اہم خبر لے لیں۔ وہ یہ ہے کہ حج پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب اس حج پالیسی میں پہلی جو پہاڑ بن کے چیز گری ہے وہ ہے کہ حج کے اخراجات آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ یعنی اس سال جو حج کا تخمینہ ہے وہ ہے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے سرکاری اسکیم کے تحت، 10 لاکھ روپیہ، اور یہ 7 سے 10 لاکھ روپے کہا جا رہا ہے۔ اس میں بھی ابھی تک تبدیلی آنی ہے، لیکن یہ آلموسٹ 9 اور 10 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، یہ کنفرم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک انتظامات نہیں کیے گئے، اور بلڈنگز خریدنی ہوتی ہیں، کرائے پر لینی ہوتی ہیں، لیز پہ لینی ہوتی ہیں، وہ نہیں لی گئیں، کوئی کام نہیں شروع ہوا، اور کام نہ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو اس وقت یہ حج اخراجات تھے 4.5 لاکھ روپے، تو اس وقت بہت زیادہ واویلا مچا تھا کہ 4.5 لاکھ روپے حج ہے، اور کہا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور انہوں نے حج کو مہنگا کر دیا ہے، اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی پاکستان سے حج کرنے جائے۔ ایک غریب آدمی تو بہت کیا ہے، درمیانے درجے کا، بلکہ اس سے بھی اچھا خوشحال آدمی بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، لیکن اس سال جو حج ہے وہ 9 سے 10 لاکھ روپے ابھی تک کی اطلاعات ہیں، اور پھر بھی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جب بلڈنگز لیز پہ لی جائیں گی اور اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، ایک اور کام کیا گیا ہے، یہ تو ہے سرکاری، اور پرائیویٹ اسکیم کے تحت تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت کوئی اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی بھی جا سکے گا۔ اس کے اخراجات شروع ہوں گے 12-13 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوں گے، اور پھر آگے چل 20 لاکھ 30 لاکھ جتنے بھی کوئی دے سکے گا اور لے سکے گا وہ لے گا، کوئی پابندی نہیں ہوتی اس میں۔ اب ایک اور بھی کام کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکاری اسکیم کے تحت جو حج کا کوٹا تھا وہ تھا 60% سرکاری اسکیم کے تحت تھا، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے تک موجود ہیں، اور یہ بہت سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، لیکن یہ کوٹا تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی اگر 1 لاکھ حجاج کرام نے جانا ہے حج کرنے کے لیے تو 60% گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کا کوٹا رکھا گیا تھا سرکاری اسکیم حج کے تحت، وزارت مذہبی امور کروائے گی، جبکہ 40% تھا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز، جو حج آپریٹرز ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیاں۔ اب سرکاری اسکیم کے تحت اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس میں اخراجات کم سے کم ہوتے ہیں، نو پروفٹ نو لاس پہ ہوتا ہے، اور اس لیے زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ اب 40% صرف سرکاری اسکیم کے تحت جائیں گے، اور 60% جو ہیں وہ کوٹا دے دیا گیا ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو۔ اور اس میں بھی نہ تو اس کا کیا کہنا چاہیے منظوری لی گئی، اور اس کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے جبکہ یہ وزارت مذہبی امور کی ایک ہی ذمہ داری ہے پورے سال میں، اور وہ ہے حج کروانا، اور اگر وہ اس میں بھی حج بھی نہیں کروا سکتے اور وہ بھی ریڈیوس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ کمرشل بیسس پہ حج کرواتی ہیں، اپنا پروفٹ ظاہر سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر حج اخراجات وصول کیے جاتے ہیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت نو پروفٹ نو لاس ہوتا ہے، لیکن یہ جو ترتیب تبدیل کی جا رہی ہے اس سے مزید مشکلات پیدا ہوں گی ان عام آدمی، متوسط طبقے کے پاکستانیوں کے لیے جو سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے آتے تھے۔ تو وہ کوٹا ختم کر دیا گیا۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے، نہ ہی الزام لگاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پرائیویٹ آپریٹرز کو جب کوٹا دیا جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی کک بیکس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور یہ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے یہ وزارت، یعنی کہ JUI کے پاس ہے۔ اور اب کیا کہا جائے گا، کیونکہ حج اگر 10 لاکھ ہے تو کیا کیا جائے گا، تو حج اس سال بہت ہی مہنگا ہوگا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اگر وزارت مذہبی امور نے حج ہی نہیں کروانا
سرکاری اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ شہریوں کو نہیں بھیجنا تو پھر وزارت مذہبی امور کا کام کیا ہے پورا سال؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وزارت مذہبی امور کو ویسے پھر اس کا سائز کم کر دینا چاہیے، اس اسٹیبلشمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے منسٹری کو، اور یہ کام سارے کا سارا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو صرف 40% کے لیے تو اتنی بھاری بھرکم جو منسٹری ہے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک تو چیز یہ تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کچھ خبروں کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کہ وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، تو اب یہ جو امپورٹڈ کمپنی کو اقتدار سونپا گیا ہے، اب اس کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنی ہے، اور نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم کر کے ان کو اگلے انتخابات میں حصہ دار بنانا ہے، اس کو آئندہ الیکشن لڑ سکیں وہ۔ اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں، قانونی طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ذرا تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے اور وہیں سے فیصلہ لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قانون میں تبدیلی کر دی جائے، اور اس کے لیے ان کی جو ہے وہ کم کر دی جائے، اہلیت ختم کر دی جائے، ان کی سزا کم کر دی جائے، اور دوسرا ایک طریقہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ پارڈن کر دیں، معافی کر دیں، جیسے سابقہ دور میں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں انہیں ساری سزائیں معاف کر کے جیل سے سعودی عرب بھجوا دیا گیا تھا۔ تو اب بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اس طرح کی کوئی سمری بھیجی بھی جاتی ہے تو وہ اس کو ریزسٹ کریں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ رہ جاتا ہے قانون میں تبدیلی کا، کہ وہاں پہ ذرا معاملات طے کیے جائیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی شاید یہ کام نہ کرے اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ اہلیت کی طرف جانے نہیں دے گی۔ بہرحال اس پہ آنے والے دنوں میں ذرا مذاکرات ہوں گے۔ فی الحال مسلم لیگ نواز نے یہ نوید سنائی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی اور سزا میں کمی کا طریقہ کار سوچ لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جو معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ شروع ہوا تھا میمو سے، مراسلے سے، بیرونی مداخلت سے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنا ایک باقاعدہ طور پہ سازش اور بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہوا تھا۔ اب اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے، اور تصدیق کے ساتھ ساتھ ڈو مور کی جو معاملات ہیں وہ آتے جا رہے ہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ 1947 کے بعد جب سے پاکستان تخلیق ہوا، اس کے بعد سے لے کے اب تک قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یا پاکستان کے پاس کہ پاکستان کی قومی پالیسی ہے کیا، اور کون سی جو ہیں اہداف قومی سلامتی پالیسی، قومی پالیسی میں، سیکورٹی پالیسی میں کون کون سے اہداف جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ اس میں نمبر 1 جو تھا وہ تو فنا ہو گیا، وہ یہ تھا کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو معیشت کو تو کیا ٹھیک کرنا تھا، وہ جتنے بھی مقدمات، مطلوب، فرد جرم، ضمانت پر رہا، وہ سب کے سب آ چکے ہیں اقتدار میں، اور وہ اب کیا ٹھیک کریں گے، اپنی اکانومی ٹھیک کریں گے یا پھر ملک کی اکانومی ٹھیک کریں گے۔ پھر جو سب سے بڑا قضیہ تھا، جو وجہ تنازع اور وجہ عناد بنا، وہ تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی۔ اس کو ریورس گیئر لگانا تھا، اور پہلے اس کو روکنا تھا، پھر اس کو ریورس گیئر لگانا تھا۔ تو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری رجیم جو ہے بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور نئی رجیم آ چکی ہے۔ اور نئی رجیم نے کیا فیصلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ قومی سلامتی پالیسی جو بڑی محنت سے ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ قومی سلامتی پالیسی ہے کیا، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب اس قومی سلامتی پالیسی میں مسئلہ کیا ہے، ڈو مور کا مطالبہ کیوں آیا؟ اس میں یہ تھا بنیادی نقطہ کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، نمبر 1 معیشت کے جو بیرونی انحصار ہے وہ ختم کیا جائے گا، آہستہ آہستہ معیشت کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا، وسائل میں اضافہ کیا جائے گا، تجارت بڑھائی جائے گی، اور خاص طور پہ دوست ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھائی جائے گی، اور اس میں ہی روس اور چائنا کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ روس سے سستا تیل خریدا جائے گا، روس سے سستی گندم خریدی جائے گی، 30% مارکیٹ سے کم فیول مصنوعات خریدی جائیں گی، پیٹرولیم مصنوعات۔ اور اگلی جو اس میں تھی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے،
وہ اب یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل نہیں ہوگی، بلکہ وہ ملٹائی لیٹرل ہوگی اور ملٹی ڈائمینشنل ہوگی، کثیر الجہتی خارجہ پالیسی، جس میں تمام ملکوں کے ساتھ، دوست ملکوں کے ساتھ خاص طور پہ، اور دیگر ملکوں کے ساتھ پاکستان برابری کی بنیاد پہ تعلقات قائم کرے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان فلاں کیمپ کا حصہ ہے اور فلاں کیمپ کا حصہ ہے، فلاں ملک میں نہیں جانا، فلاں میں جانا ہے۔ تو وہ سارے کا سارا چینج کر دیا گیا تھا کانسیپٹ، اور ملٹی ڈائمینشنل پالیسی، خارجہ پالیسی طے ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے پاکستان کے جو تعلقات ہیں پچھلے 3-3.5 سالوں میں، وہ بیک وقت سعودی عرب سے بہترین ہوئے، ایران سے ہوئے، ترکی کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ، یعنی جو مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان نے ان تمام ملکوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات استوار کیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر بڑی طاقتوں میں پاکستان روس کی طرف گیا، چائنا کی طرف گیا، چائنا کے ساتھ بہت سے اسٹریٹجک اور ڈیفنس نوعیت کے ریلیشن شپ قائم ہو چکی ہے، اور تجارتی اس کے علاوہ ہے، سی پیک جس کا حصہ ہے۔ اور البتہ روس کے ساتھ ابھی مزید ہو رہے تھے، ایگریمنٹس ہونے تھے، لیکن یہیں سے اس کو ریورس کیا گیا، اور اب جو کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ مستند اطلاعات ہیں، کہ قومی سلامتی پالیسی کو تبدیل کیا جائے، اور قومی سلامتی پالیسی میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا جائے، توازن لایا جائے۔ تو جب اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں تو سمجھ جایا کریں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور وہ قومی سلامتی پالیسی اب تبدیل ہونے جا رہی ہے، جو کہ بڑی محنت سے بنائی گئی تھی۔ حکومت ختم، قومی سلامتی پالیسی بھی ختم، نئے اہداف، نئے مفادات، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریزن یہ ہے کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایون وہ شہباز شریف صاحب کی طرف بھی، وزیر اعظم کو بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، لیکن پہلی سبکی ہو چکی ہے، اور وہ سبکی ہے طارق فاطمی صاحب کو عہدے سے، یعنی ان کا منصب تو وہ ہے، لیکن ان کی جو خارجہ امور سے متعلق ان کی پوسٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اطلاعات یہی ہیں کہ کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کے درمیان، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اہداف یہی تھے، نواز شریف کی نااہلی ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اگلا ہے اب قومی سلامتی پالیسی بھی تبدیل کی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ناراض کرنے جا رہے ہیں، اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو ناراض کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلقات، بد اعتمادی جو وہ پہلے سے زیادہ ہوگی اب، تو پاکستان کے لیے یہ خطرناک ہوگا، پاکستان کے مفادات کے لیے خطرناک ہوگا کہ ہم امریکہ یا کسی ملک کے کہنے پہ اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی قومی سلامتی پالیسی کو تبدیل کریں۔ تو اس لیے جناب جاگتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ یہ سب کچھ سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ تو اب تک کی یہی اطلاعات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید خبریں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔